اس وقت آپ کو براہ راست چلتے ہیں کوئٹہ، جہاں پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اہم رہنماؤں سے ملاقات جاری ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کوئٹہ میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیاسی رہنماؤں سے اس وقت گفتگو جاری ہے۔ مولانا the opposition بدینی صاحب اور آنریبل سینیٹرز، ممبر نیشنل اسمبلیز اور بلوچستان کے ہمارے انتہائی لائق احترام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے زعماء، پروونشل منسٹرز، فیڈرل منسٹرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج پاکستان کے سب سے بڑے جغرافیائی لحاظ سے صوبے میں آنے پر بے حد مجھے خوشی ہے۔ میرا یہ دورہ کچھ تاخیر کا شکار ہو گیا کیونکہ مصروفیات کچھ ایسی تھیں۔ میں سب سے پہلے جناب وزیر اعلیٰ صاحب کو، آپ سب کو، بلوچستان کی کابینہ کے آنریبل ممبرز کو اور سیاسی زعماء کو اس بات کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تمام تر چیلنجز اور مشکلات کے باوجود سمجھتا ہوں کہ بہت عرصے بعد بلوچستان میں ایک ایسی کابینہ ہے، ایسی گورنمنٹ ہے اور ایسے اس کے سربراہ ہیں جو کہ پوری بھرپور کاوشوں سے اور محنت سے اور لگن سے اور خلوص نیت سے وہ بلوچستان کے عوام کی خدمت میں مامور ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس آپ کی مامور ہیں اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ میں وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو اس آپ کی کامیابی کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بلوچستان کی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو اور ہمارے جو سیاسی زعماء بیٹھے ہیں آپ سب کو۔ بلوچستان بدقسمتی سے کے پی کی طرح یہاں پر بھی دہشت گردی نے بے پناہ یہاں پر مشکلات پیدا کی، اور دہشت گردی سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ہر روز اس کا ذکر کریں تو وہ کم نہ ہوگا، چاہے وہ ہمارے فوج کے افسر ہیں، جوان ہیں، پولیس کے افسر اور جوان، ہمارے جو رینجرز کے افسر اور جوان، لیویز کے، اور عام آدمی عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، یہ تاریخ ان کو ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھے گی۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ جنگ جاری ہے، اور یہ جو خوارج ہیں، فتنہ الخوارج، ان کو بدقسمتی سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک وہاں سے پوری ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ لیکن ہمارا ارادہ پختہ ہے کہ جب تک کہ دہشت گردی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ نہیں ہو جاتا، ہم انشاءاللہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور اس حوالے سے میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر صاحب کو، ان کے تمام رفقا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پوری دل جمی کے ساتھ اور پروفیشنل اپروچ کے ساتھ وہ افواج پاکستان کو ساتھ لے کر اس جنگ میں دہشت گردی کے خلاف وہ لیڈ کر رہے ہیں، جس طرح 6 مئی 2025 کو انہوں نے ہندوستان کے خلاف افواج پاکستان کو لیڈ کیا اور ان کو تاریخ کا ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پر کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ جب 2010 کا INFC ایوارڈ بن رہا تھا تو اس وقت کے جو یہاں پر جو وزیر اعلیٰ تھے، میرے انتہائی دوست جناب نواب اسلم رئیسانی صاحب، ہمارے کئی سیشنز ہوئے، اور اس NFC ایوارڈ کا میں کریڈٹ یقیناً میں اس وقت کے ہمارے صدر پریزیڈنٹ
आसफ ज़रदारी और हमारे वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को तमाम बाकी सूबों के वज़राए के साथ दूंगा, इसलिए कि उन्होंने इसमें बहुत यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ कि असलम रईसानी साहब का ये मुतालबा था कि अगर हमारे 100% हमारे जो वसाइल नहीं बढ़ाएंगे इस NFC अवार्ड में तो मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बहुत एक खूबसूरत इलाका हिस्सा है और उनका बहुत हद तक उनका मुतालबा जायज़ भी था। ज़ाहिर है कि थोड़ी पॉपुलेशन के लिए जहाँ फासले ज़्यादा हों तो वो जो वसाइल का जो ख़र्चा है वो उन इलाकों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पर गुंजान आबादियाँ होती हैं और फासले कम होते हैं। तो उनका मुतालबा पूरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने लीड ली। ये बात मैं इंतहाई आजी और इनकिसारी से कर रहा हूँ कि ये एक हमारा फ़र्ज़ था जो अपने बलोच भाइयों और बहनों के लिए हमने अदा किया। और आज तक चूँकि वही NFC अवार्ड चला आ रहा, आज तक वो वसाइल जो हैं उसी हिसाब से बलूचिस्तान को मिल रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि 11 अरब रुपए सालाना पंजाब ने अपने हिस्से से काट कर बलूचिस्तान को दिया था, तो मुझे इसके ऊपर बखुदा मैं आपको बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि मुझे उसके ऊपर बेहद खुशी है। और आज इस अवार्ड को हुए तकरीबन 16 साल गुजर गए, 250 अरब रुपए पंजाब ने अपने हिस्से से दिए। मगर जब भाइयों की बात आती है, ख़ानदान की बात आती है, तो वहाँ पर हिस्सा वैसा नहीं होता। वहाँ पर मुशावरत के साथ और भाईचारे के साथ वो मिलते हैं, बैठ के फैसले करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मोहब्बत में, उस माहौल में और बामी इत्तफाक वफाक को मजबूत करना है और सूबों के दरमियान जो तफावत या फासले उनको ख़त्म करना है। इसी तरीके से अब NFC अवार्ड की दोबारा अब कॉन्स्टिट्यूशन हुई है, उसकी कमेटीज मीटिंग कर रही हैं। आज जो इंशाअल्लाह हम जो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, संग बुनियाद रखने जा रहे हैं, ये कराची चमन रोड का 4 लेन जिसको आप खूनी रोड कहते हैं, ये 300 अरब रुपए का ये मंसूबा है और 100% ये मंसूबा वफाक इसको लेकिन वफाक नहीं पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम। और वो किस तरह वो जो अपना हर 2 हफ्ते बाद जो तेल की कीमतें आलमी मंडियों में जो ऊपर नीचे जाती हैं, उसके हिसाब से वो ऑगरा जो है ऐलान करता है अगर कीमतें ऊपर जा रही हैं तो ऊपर बढ़ा देते हैं, कीमतें कम जा रही हों। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कीमतें कम हो रही हैं तो पूरे चारों सूबों के अवाम को उसका फ़ायदा पहुंचता है, चाहे वो घरेलू सार्फिन है जो भी हैं। एक दिन जब कीमतें काफ़ी नीचे आईं तो मैंने फ़ैसला किया कि अगर हम ये पैसा रोक लें जो कि चारों सूबों का हक़ है और सिर्फ बलूचिस्तान की इस मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल कर लें, तो इससे बड़ी कोई और कौमी खिदमत नहीं होगी। आफरीन है कि पेशावर से लेकर कराची तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई जब मैंने ये फ़ैसला किया। और ये वो तरीका है कि जिससे हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची से आपके चमन तक बेहतरीन सड़क होगी जहाँ पर लोगों के जो बच्चों और बच्चियों के हादसे होते थे वो ख़त्म होंगे। आप 18 घंटे में सफ़र जो आपका 6 और 8 घंटे में उनको मुकम्मल हो जाएगा। ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने दिया, खुशी से दिया। इसको कहते हैं, मैं समझता हूँ कि भाईचारा, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं कि कौमी यकजहती। पाकिस्तान का वो सूबा है बलूचिस्तान जहाँ पर 5 दानिश स्कूल जो बनाए जा रहे हैं, यानी एक ही वक्त में ये दानिश कदा जब बनेंगे तो वहाँ पर जो ऐसी जो तालीम और वो दानिश स्कूल उनके लिए हैं जो गरीब तरीन घरानों से बच्चे बच्चियाँ हैं, जिनके बच्चे और बच्चियाँ इंतहाई काबिल हैं, चाहे वो मौलाना वासे के किला सैफुल्लाह से हों या डॉक्टर साहब के इलाकों से हों या जो भी जहाँ पर वो स्कूल बनने और भी बनेंगे, मगर गरीब तरीन बच्चे और बच्चियाँ जिनके पास वसाइल नहीं, उनके लिए दानिश स्कूल ऐसी हैसियत रखते हैं कि जहाँ पर वो अपना फारगुल तहसील होकर पाकिस्तान के अजीम मेहमान बनेंगे और ये दहशत गर्दी का ख़ात्मा होगा, उनकी सोच में बेहतरीन उसमें इजाफा होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये वो इनिशिएटिव्स हैं जिसके लिए हम सब मिलकर कर रहे हैं। ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सूबों के साथ मिलकर और ख़ास तौर पर ऐसे सूबों के साथ जिनके वसाइल
کے چیلنجز ہیں جن کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ان کے لیے وسائل ان کو بہت زیادہ چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک بھائی چارہ باہمی رفاقت اور مشاورت کا ایک وہ سفر ہے جس کو ہم سب نے مل کر طے کرنا ہے. اگلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ میرے بڑے بھائی اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے جتنی دلچسپی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے لی، میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کسی اور لیڈر نے اتنی لی ہو. چاہے آپ کا گوادر پورٹ آپ لے لیں اور میں بے شمار سڑکوں کا جال بچھایا یہاں پہ. تو یہ ہمارا فرض ہے، کوئی احسان نہیں. اور ہم انشاءاللہ اپنا وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ مل کر، گورنر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو آگے لے کے جائیں گے. اب میں یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر ذمہ داروں کے لیے جو سولر ٹیوب ویل کا جو منصوبہ تھا، اور یہ منصوبہ مجھے ابھی وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے تھے مکمل ہو گیا، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ بہت اچھے طریقے سے، اور جو اس میں خرابیاں تھیں سب ختم ہو گئی. تو یہ وہ اپنے شراکت داری ہے. 2022 میں کتنا سیلاب آیا، میں چپے چپے گیا، جتنی تباہی مچی بلوچستان میں، چاہے وہ قلعہ سیف اللہ ہو یا دوسرے ہمارے علاقے ہوں بلوچستان کے، تو میں ہر جگہ پہنچا اور بے پناہ تباہی ہوئی، بے پناہ. اس کے کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہماری گورنمنٹ نے ورلڈ بینک سے بلوچستان کے لیے $400 ملین ہم نے لیے، جو آپ کے یہاں پہ ان کے جو گھر بن رہے ہیں اس کا آج انشاءاللہ ہم وہاں پر اس کا افتتاح بھی کریں گے. یہ بلوچستان پہ خرچ ہو رہے ہیں جائز طور پر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہے. جہاں پر چیلنجز ہیں سر جوڑ کر بات کرنی ہے، اس کا حل ڈھونڈنا ہے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں. آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. آپ ملاحظہ کر رہے تھے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اس وقت کوئٹہ میں رہنماؤں سے گفتگو جاری تھی. انہوں نے اہم نکات پہ بات کی. انہوں نے کہا ترقی اور خوشحالی کا سفر مزید آگے لے کر جائیں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے باعث بلوچستان میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ ملاحظہ کر رہے تھے کوئٹہ سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف رہنماؤں سے اہم گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور عوام کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرعزم ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. معرکہ ایک میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا گیا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گا.